اب باضابطہ آپ کی پہلی نشست کا افتتاح ہونے جا رہا ہے۔ تمام معلمات سے میری گزارش ہے کہ وہ طالبات کو اپنی نشستوں پر بٹھانے میں اور ہماری گجرات سے جو تشریف لائی ہوئی مہمان خصوصی ہیں انہیں اپنی جگہ بٹھانے میں، اور دیگر جو ہماری فارغات طالبات کی مائیں بہنیں اور ہماری مہمان ہیں ان سب کے تعلق سے نظم و نسق کا مظاہرہ کرتے ہوئے خود انہیں اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھنے کے لیے ماحول فراہم کریں۔ اب باضابطہ انشاءاللہ نشست اول کا آغاز ہوگا۔ عزیز طلبہ، آپ ہمتاً متوجہ رہیں تاکہ ہمارا پروگرام باضابطہ شروع کیا جا سکے۔ میں نشست اول کی نظامت کے لیے جامعہ کے استاذ مولانا راشد محمود قاسمی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور پہلی نشست کا آغاز فرمائیں۔ مولانا راشد محمود قاسمی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ختم بخاری کا زمانہ یاد آئے گا، جو سنگ گزرا ہے ایک پل ہمیشہ یاد آئے گا۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تبارک و تعالی کا بے حد کرم، فضل اور احسان کہ جس رب کائنات نے ہمیں ایمانی دولت سے مالا مال فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی کا بے حد فضل، کرم اور احسان کہ جس رب کائنات نے مجھے اور آپ کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور اللہ تبارک و تعالی کا شکر و احسان کہ جس رب کائنات نے قرآن کریم جیسی عظیم کتاب سے ہمیں فیضیاب فرمایا اور مالا مال فرمایا۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت فرمائی۔ جیسا کہ آپ حضرات کو پتہ ہے کہ ہمارے اجلاس کا عنوان ہی عظمت قرآن اور ختم بخاری ہے، تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، کہ ہم نے قرآن کو آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں کے اوپر اتارنا چاہا تو انہوں نے تھامنے سے انکار کر دیا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ، انسان ہی وہ واحد ہستی ہے جس نے قرآن کو اٹھایا، سینے سے لگایا، دل میں بٹھایا اور سینے سے لگایا، دل و دماغ میں بٹھایا۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، بے شک انسان ظالم اور جاہل۔ ہم چاہیں گے
کہ ہمارے اجلاس کا اور ہماری پہلی نشست کا آغاز اللہ تبارک و تعالی کے بابرکت نام سے ہو۔ کہاں سے ابتدا کروں، کہاں سے انتہا کروں، کہاں سے ابتدا کروں، کہاں سے انتہا کروں، کہاں سے لاؤں وہ زباں یا رب، کیسے تیری ثنا کروں۔ میری سوچ ہے محدود سی، میری قلم میں اتنی سخت نہیں کہ تیری بڑائی بیاں کروں اور بیاں سے کوئی وفا کروں۔ قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، اس نور سے پا جائیں ہم راستہ منزل کا۔ محفل کی ابتدا ہے قرآن مجید سے، رحمت کے پھول برسیں گے ذکر رسول سے۔ اہل منطق سر بسجدہ رہ گئے، پڑھ لیا جو فلسفہ قرآن کا۔ میں آپ تمام حضرات کا دل کی عمیق گہرائیوں سے مشکور اور ممنون ہوں کہ آپ تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا آنا بے حد قبول فرمائے اور آپ کا بیٹھنا بھی قبول فرمائے۔ تو میں اجلاس کے آغاز کے لیے ادارے کے استاذ محترم حضرت مولانا قاری ریاض صاحب دعوت برکاتہم العالیہ کو دعوت اسٹیج دینا چاہوں گا کہ حضرت تشریف لائیں اور ہمارے خوبصورت اجلاس کا آغاز تلاوت کلام اللہ سے فرمائیں۔ ختم بخاری کا زمانہ یاد آئے گا، جو سنگ گزرا ہے ایک پل ہمیشہ یاد آئے گا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ هو الله الذي لا
والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم ختم بخاری کا زمانہ یاد آئے گا جو سنگ گزرا ہے ایک پل ہمیشہ یاد آئے گا ماشاءاللہ یہ تھے آپ حضرات کے سامنے ادارے کے استاذ مکرم حضرت مولانا قاری ریاض صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ اب اس کے بعد کوئی ہستی تعریف کے قابل ہے تو وہ ہے میرے اور آپ کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں ادارے کے ایک طالب علم کو اسٹیج کی رونق بنانا چاہتا ہوں اس شعر کے ساتھ۔ مدینے کی آرزو میں ہر دل اداس ہے، مدینے کی آرزو میں ہر دل اداس ہے، زندہ ہوں بس کہ پھر وہاں جانے کی آس ہے، مدینے کی ارض و پاک پہ تدفین ہو میری، اللہ کے حضور بس یہی التماس ہے۔ میری مراد عزیزم محمد ساجد اسٹیج پر تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں۔ ختم بخاری کا زمانہ یاد آئے گا جو سنگ گزرا ہے ایک پل ہمیشہ یاد آئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد۔ رب کو دیکھا ہے میرے نبی نے اور کسی نے بھی دیکھا نہیں،
سب سے پردہ ہے میرے خدا کا، اور محمد سے پردہ نہیں ہے۔ رب کو دیکھا ہے میرے نبی نے، اور کسی نے بھی دیکھا نہیں ہے۔ سب سے پردہ ہے میرے خدا کا، اور محمد سے پردہ نہیں ہے۔ لائے ایمان عمر جب نبی پر، بولے آقا کے قدموں میں جا کر۔ لائے ایمان عمر جب نبی پر، بولے آقا کے قدموں میں جا کر۔ مل گیا ہے مجھے کملی والا، اب زمانے کی پرواہ نہیں ہے۔ رب کو دیکھا ہے میرے نبی نے، اور کسی نے بھی دیکھا نہیں ہے۔ دیکھتی گر زلیخا نبی کو، حسن یوسف پہ ہرگز نہ مرتی۔ دیکھتی گر زلیخا نبی کو، حسن یوسف پہ ہرگز نہ مرتی۔ میرے پیارے نبی جیسا جلوہ حسن یوسف نے پایا نہیں ہے۔ رب کو دیکھا ہے میرے نبی نے، اور کسی نے بھی دیکھا نہیں ہے۔ سب سے پردہ ہے میرے خدا کا، اور محمد سے پردہ نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ ختم بخاری کا زمانہ یاد آئے گا، جو سنگ گزرا ہے ایک پل ہمیشہ یاد آئے گا۔ ماشاءاللہ، یہ تھے آپ حضرات کے سامنے ادارے کے طالب علم عزیزم محمد ساجد۔ اب میں تقاریر کے لیے سلمہ اختر صدیقہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنی تقاریر پیش فرمائیں۔ ختم بخاری کا زمانہ یاد آئے گا، جو سنگ گزرا ہے ایک پل ہمیشہ یاد آئے گا۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔
सारा आलम नियामत खुदावंदी में महबूद है, जहाँ का चप्पा चप्पा और जरा जरा इलाही का नमूना है। आसमान के सितारे, आफताब और महताब की गर्दिश, ज़मीन में खुश्की और तरी का होना, हालात का तगय्युर और तबद्दुल होना, फिजाओं का रक्स, हवाओं का तबादला, ये सारी चीज़ें नियामत खुदावंदी की बुनियाद है। जब इंसान को मुख्तलिफ हवाइज के साथ साथ मुख्तलिफ अशिया की ज़रूरत पड़ी तो उनके तकाज़े के मुताबिक हर चीज़ उनको अता की, जिसका अहाता मुमकिन नहीं, जिसको कुरान ने खुद बयान किया, अगर तुम मेरी नियामतों को शुमार करना चाहो तो नहीं कर सकते। अल्लाह फरमाता है, मैंने तुम्हारी आसानी के लिए हर चीज मुहैया की। हकीकत हुई जैसे मुझ पे आया। पलम्बन क्या है खुदा की जुबां, ये सुबह शाम दिन और रात, ये दिलकश हंसी कायनात के हूरो मलाइक जिन्नात में किया है तुझे अशरफुल मखलूकात। ये दुनिया जहां बस मार आइयां, ये महफिल ये मैंने ये तन्हाइयां, फलक का तुझे शामियाना दिया, ज़मीं पे तुझे आबदाना दिया। ये सर्दी ये गर्मी ये और रंगो रूप दरिंदो चिरिंदो ये रिश्ते इरादे घराना ये घर की औलाद बीदी दिए वालिदैन अलिफ लाम मीम क़ाफ और ऐन गैन ये अक़ल ज़हानत शऊर और नज़र ये बस्ती ये सहरा ये खुशकी ये तर्स और उस पे किताबें हिदायत भी दी, नबी भी उतारे शरीयत भी दी, कर्ज के सभी कुछ है तेरे लिए, बता क्या किया तूने मेरे लिए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। खत्मे बुखारी का ज़माना याद आएगा, जो संग गुज़रा है एक पल हमेशा याद आएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इल्म की दौलत से मालामाल फरमाए। अब हम एक और मुकर्रिर को स्टेज की रौनक बनाना चाहते हैं। सोबिया फारूक सिद्दीका स्टेज पर आए और अपनी तकारीर पेश फरमाएं। खत्मे बुखारी का ज़माना याद आएगा, जो संग गुज़रा है एक पल हमेशा याद आएगा। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول صدق اللہ العظیم۔ تیری ادنا سی بندی تیری توصیف و ثنا کرتی ہے، میری ہر سانس تیرا شکر ادا کرتی ہے، اور میرے مولا تیرے آگے میری جھکتی ہوئی پیشانی سے میری ہر بات کا آغاز ہوا کرتا ہے۔ مجھے حیرت ہے کس طرح تیرا انکار کرتے ہیں، مجھے حیرت ہے کس طرح تیرا انکار کرتے ہیں، جدھر دیکھوں جہاں دیکھوں وہیں جلوہ نما تو ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا تو ہے، الہ تو ہے، احد تو ہے، صمد تو ہے، شراکت تجھ میں جو سمجھے ہے مشرک نام بلد وہ ہے، ازل سے ابد بے انتہا ابتدا تو ہے، تجھ ہی کو حمد زیبا ہے، ہم سب کا خدا تو ہے، بقا تجھ کو فنا مجھ کو، ثنا تیری زباں میری، میں فانی بے بقا ہوں ذات باقی لا فانی تو ہے، تو واحد ہے تیری تعریف ممکن سے ہے ناممکن، تو ہی رب اولا ہے عقل سے ماورا تو ہے، تجھی سے ابتدا ہر چیز کی منتہا تو ہے، موحد کی شب و روز صدا تیرے لیے ہے، اول ہے تو آخر ظاہر ہے تو باطن، جو کبر کی پھیلی ہے ردا تیرے لیے ہے، ممکن ہی نہیں ہے مشرک کو تو بخشے، کوئی مانے نہ مانے یہی کہوں گی، ممکن ہی نہیں ہے مشرک کو تو بخشے، قرآن کی دعوت کی صدا تیرے لیے ہے۔ کیا بتاؤں اس ذات کے بارے میں، میرا رب میرا اللہ تو وہ ہے جو پہلے بھی اللہ، جو آج بھی اللہ، جو آئندہ بھی اللہ، جو اول بھی اللہ، جو آخر بھی اللہ، جو ظاہر بھی اللہ، جو باطن بھی اللہ، جو قائم بھی اللہ، جو قیوم بھی اللہ، جو ذوالجلال والاکرام بھی اللہ، جو انسانوں کا بادشاہ، جنات کا بادشاہ، ہواؤں کا بادشاہ، پانی کا بادشاہ، کائنات اور بحر و بر میں اڑنے والے پرندوں کا بادشاہ، پانی کے قطرے کو مکھی کے منہ میں ڈال کے شہد بنا دینے کا مالک۔ کیا طاقت ہے اس ذات کی، کیا عظمت والا وہ شہنشاہ ہے کہ لکڑی کڑوی ہے، پتے کڑوے ہیں، چھوٹی چھوٹی ڈالیوں اور شاخوں پر انار کو لٹکا دیا، اس کا چھلکا کڑوا ہے، جب اس کو چیرا تو اندر ایک جہاں نظر آیا، پردے میں لپیٹ کر کے دانہ دانہ جدا کر کے کہتا ہے بول بول میرے بندے کون ہے تیرا خالق۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے آپ کو ایک بھینس دی، اس کا رنگ کالا ہے، میں نے اس کے اندر ایک مشین فٹ کر دی، اس کے اندر ایک طرف بدبودار گوبر ہے، دوسری طرف سرخ خون ہے، بیچ میں خالص دودھ کو رکھ دیا، میں نے دودھ کی سفیدی میں خون کی سرخی کو نہیں آنے دیا، گوبر کی بدبو کو نہیں آنے دیا، بھینس کی سیاہی کو نہیں آنے دیا۔ میں نے اپنے تخیل میں سوال کیا اللہ بھینس کا تذکرہ قرآن میں کیوں آیا، بھینس کے اندر گوبر ہے، خون ہے، اس کا تذکرہ قرآن میں کیوں آیا؟ تو میرا رب نے مجھے بڑے پیار سے سمجھایا، میرا رب نے کہا جس طرح میں نے تجھے خالص دودھ دیا نا تو مجھے سجدہ بھی خالص کر، تیرے سجدے میں شرک کی رنگت نہ ہو، تیرے سجدے میں بدعت کی بو نہ ہو، تیرے سجدے میں رسومات کی سیاہی نہ ہو، وحدت کے بڑے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے، ہر صبح ازل ہے تیری حمد میں مصروف، ایک ذوق نظر عام دکھاتا تو ہے، تیرے ابر کا اعجاز ہے کونین کی تخلیق، فیکون بالراز بتاتا تو ہے، اندھیروں میں سویروں کو سلاتا تو ہے، سویروں کو اندھیروں سے جگاتا تو ہے، یکتا ہے یگانا ہے تو احد ہے سمجھ ہے، یکتا ہے یگانا ہے تو احد ہے سمجھ ہے، مشکل سے ہو مشکل کو بچاتا تو ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ ختم بخاری کا زمانہ یاد آئے گا، جو سنگ گزرا ہے ایک ایک پل ہمیشہ یاد آئے گا۔ خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، کبھی نیزہ کبھی خنجر کبھی تلوار بن جائے، خطابت کی گل فشانی مسلم ہے زمانے میں، خطابت کی گل فشانی مسلم ہے زمانے میں، یہ نجاشی کے آگے آئے تو جعفر طیار بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالی مزید ترقیات سے نوازے، مزید علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔
اب اس کے بعد سائمہ کوثر صدیقہ اسٹیج پر آئیں اور اپنی تقاریر سے سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ ختم بخاری کا زمانہ یاد آئے گا، جو سنگ گزرا ہے ایک پل ہمیشہ یاد آئے گا۔ ختم بخاری کا زمانہ یاد آئے گا، جو سنگ گزرا ہے ایک پل ہمیشہ یاد آئے گا۔ ہلو نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد حامد حمد خدا بس، خدا مدح آفری مصطفیٰ بس، دروزہ در بستان سرا ہما توتیاں خوشنوا، کرتی تھی وہ نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ۔ اور بلبلیں بھی سو بسو لے لے کے ہر ایک گل کی بو، کرتی تھی وہ یہ گفتگو کشفت دجا بجمالہ۔ اور کمریاں بھی شوق میں ڈالے ہوئے سرتوک میں، کہتی تھی اپنے ذوق میں حسنت جمیع خصالہ۔ سن کے چڑیوں کی چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اسے کہ یوں کہے صلو علیہ وآلہ۔ میرے آقا کی شان یہ تھی کہ میرے آقا جس کو ایک بار محبت سے دیکھ لیتے تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیتے۔ اب بات آ کر ٹہری رسول کی اطاعت کی تو پھر مجھے کہنے دو، جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم شمعگار ہیرا ہے میرا مصطفیٰ۔ واضح لکھا شمعگار ہیرا ہے میرا مصطفیٰ، واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، آدم و نوح ابراہیم و عمران میں۔ ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ، نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ، روح تکوین خلقت میرا مصطفیٰ، نوح کی تبلیغ میں جن کا آیا ذکر، ہود و صالح کی چاہت میرا مصطفیٰ، راز رازوں میں تھے وہ ہجر کے اگر، عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ، ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف حسین، والضحیٰ کی صباحت میرا مصطفیٰ۔ میرے نبی کا حسن کیسا تھا، ایک یہ کہ کوئی خطیب بیان کرے، ایک یہ کہ کوئی نعت ایک یہ کہ میں خود بیان کروں، لیکن ادھر حضرت حسان بیان کر رہے ہیں اور حضور سن رہے ہیں۔ حضرت حسان کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي أَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے ساری کائنات اپنی مرضی سے بنائی، لیکن جب آپ کی باری آئی تو آپ کو آپ کی مرضی سے بنایا۔ تو پھر مجھے کہنے دو، کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو، مجھے غربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو، مجھے پوچھتے ہو کہ کیا ہے مدینہ، کبھی تم مدینے میں جا کر تو دیکھو۔ ارے غم کے مارو سنو آج مجھ سے، تمہیں ایک اکثیر نسخہ بتا دوں، یہ دل پھر کبھی بھی نہ غمگین ہوگا۔ نبی کی محبت بسا کر تو دیکھو، ماں بین بیتی کا فرمان دیکھو، ماں بین بیتی کا فرمان دیکھو، ہمارے لیے ہے یہ پیغام لایا۔ مدینے کی گلیاں
नक्शा निगाहें जरा तुम जमा कर तो देखो। मेरा नबी दरिंदों का नबी, मेरा नबी चरिंदों का नबी, मेरा नबी इंसानों का नबी, मेरा नबी हैवानों का नबी, मेरा नबी शजर का नबी, मेरा नबी हजर का नबी है। सरापा उजाला हमारा नबी, रहमते हक ताला हमारा नबी, जिसका कोने में कोई सानी नहीं है, वो जग से निराला हमारा नबी। आप एक कोसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए हमको देगा प्याला हमारा नबी, जिसकी निस्बत से हो जाएंगे पार हम, है वो सच्चा हवाला हमारा नबी। यतीमों ज़ईफों का फरियाद रस, बेकसों का सहारा हमारा नबी। नक्शे पा से दरिक्शा हुआ रास्ता, नूरे हक का मीनारा हमारा नबी। रब का महबूब है, रब का प्यारा नबी, सबसे प्यारा नबी है हमारा नबी। आ गया जो हलीमा की आगोश में, आमिना का दुलारा हमारा नबी। भूली भटकी हुई सारी मखलूक को जिसने आकर सवारा हमारा नबी। पत्थरों झट से कलमा है पढ़ना तुम्हें, जब करेगा इशारा हमारा नबी। दिल की राहत है, आंखों की ठंडक है वो, सबकी आंखों का तारा हमारा नबी है। नबूवत के तारे तो सारे नबी, चांद सारे का सारा हमारा नबी। कोई नबी अब कयामत तलक आएगा, अब कयामत तलक है हमारा नबी। अंबिया की कहानी खत्म हो गई, अंबिया की कहानी खत्म हो गई, आखिरी है शुमारा हमारा नबी। आयशा से रिवायत है, कुरान पढ़ो, अल्फाज से आयतों से सिपारा हमारा नबी। जिसको यासीन मुज़म्मिल मुद्दसिर कहा तो ज़ुहाबी पुकार, जिसको वल्लैल रब ने कुरान में कहा, जुल्फ कोई निखारा हमारा नबी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। खत्मे बुखारी का ज़माना याद आएगा, जो संग गुज़रा है एक पल हमेशा याद आएगा। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह तबारक व तआला इल्म व अमल की दौलत से मालामाल फरमाए। बज़्म कौनैन सजाने के लिए आप आइए, बज़्म कौनैन सजाने के लिए आप आइए, शब-ए तौहीद जलाने के लिए आप आइए। एक पैगाम जो हर दिल में उजाला कर दे, एक पैगाम जो हर दिल में उजाला कर दे, सारी दुनिया को सुनाने के लिए आप आइए। मेरी मुराद सादिया अल्ताफ सिद्दीक़ा स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपनी तकरीर पेश फरमाएं। खत्मे बुखारी का ज़माना याद आएगा, जो संग गुज़रा है एक पल हमेशा याद आएगा। कदम सुए मरकज नजर सुए दुनिया, मरकज नजर सुए दुनिया, किधर जा रहा है कि हेलो। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम तर्जुफुर राजिफा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम असातिज़ा किराम और मुअज़्ज़ज़ सामीन इज़्ज़ाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मेरी तकरीर का मौजू है क़यामत की होलनाकी। मुहतरम सामीन और सामियात, एक दिन वो भी होगा जब कायनात तहस नहस हो जाएगी। ऐसे ही सूरज निकलेगा जैसे आज निकला था, पुंछ में ऐसे ही सुबह होगी जैसे आज सुबह होती है। रात रुखसत होगी कि कल आऊंगी, दिन आने की तैयारी कर रहा होगा कि मेरे आने का टाइम है। परिंदे घोंसलों से निकलने के लिए तैयारी कर रहे होंगे। सुबह सुबह मजदूरों की दौड़ लग रही है, रेडी वालों की दौड़ लग रही है। मालदार अभी सोए हैं, 10 बजे उठेंगे फिर देखेंगे नाश्ता क्या करना है। कहीं माँ बच्चे को स्कूल भेजने के लिए जल्दी जल्दी रोटियां पका रही
اللہ اکبر. قرآن جس لہجے میں قیامت کو بیان کرتا ہے میں نے اس لہجے میں آپ کو قرآن پڑھ کر سنایا. قرآن کے لہجے میں جلال آ جاتا ہے, دھمکی آ جاتی ہے, رعب آ جاتا ہے کہ کیا ہوگا. ایک آواز آئے گی, کائنات تہس نہس ہو جائے گی, تخت شاہی الٹا دیا جائے گا, زندگی موت کا پنجہ اپنی گردن پر محسوس کرے گی. آج پرندوں کی موت, انسانوں کی موت, بادشاہوں کی موت, ریڑی والوں کی موت, موت نے اپنے پنجے پھیلا لیے. وَإِذَا الْمَنْأَةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَهَا. اوہو, کوئی پوچھنے والا نہیں, دربار ہیں, بیٹھنے والے نہیں, دکانیں ہیں, چلانے والے نہیں, زبانیں گنگ ہیں, آنکھیں بے نور ہیں, آسمان کپ کپایا ہے, زمین تھر تھرائی ہے. میرا رب کہتا ہے جب وہ دھماکہ آئے گا, ماں دودھ پیتے بچے کو پھینک دے گی, بادشاہ بھاگیں گے ہمیں بچاؤ, فوجیں بھاگیں گی ہمیں بچاؤ. صرف ایک دھماکے سے سارا حسن و جمال ماضی کا فسانہ بن جائے گا. پھر آسمان ٹوٹے گا, میرا رب کہے گا کون باقی ہے, کون باقی ہے. ملک الموت کہے گا عرش کے 4 فرشتے اور ہم 4 فرشتے. میرا رب کہے گا جبرائیل مر جائے, میکائیل مر جائے, اسرافیل مر جائے, اسرائیل مر جائے. جب میرا رب کہے گا جبرائیل مر جائے تو اللہ کا عرش ہاتھ جوڑے گا, اے میرے رب اسے تو بچا لے. میرا رب کہے گا اس کو خاموش رہ, آج کوئی نہیں بچے گا. پھر میرا رب احد الصمد کہے گا ہے میرا کوئی شریک تو سامنے آؤ, کوئی جواب نہیں. پھر میرا رب زمین اور آسمان کو جھٹکا دے گا اور کہے گا انا ملک القدوس السلام المؤمن, اور دوسرا جھٹکا دے گا اور کہے گا انا الرحمن الرحیم, اور تیسرا جھٹکا دے گا اور کہے گا انا احد الصمد القادر المقتدر. میری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تم زندگی کو کھیل تماشا مت سمجھو. تمہیں کیمرہ دیکھ رہا ہو تو تم کس طرح سیدھے ہو جاتے ہو. تمہیں اللہ کی آنکھ سے شرم کیوں نہیں آتی؟ کس سے مقابلہ کرتے ہو؟ اللہ سے مقابلہ کرتے ہو اور کہتے ہو ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا. وہ کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں. تو سجدہ کر یا بدمعاشی کر, میں دیکھ رہا ہوں. تو دودھ پی یا شراب پی, میں دیکھ رہا ہوں. تو قتل کر یا معاف کر, میں دیکھ رہا ہوں. اللہ سے ڈرو, یقین جانو اللہ ہمارے ہر فعل سے واقف ہے. کیا تم حساب کو بھول چکے ہو؟ ہمیں حساب دینا ہے, ہمیں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اس دن کی تیاری کرو جس دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا. ماں کہے گی میں نے تو تجھے جنم ہی نہیں دیا, باپ کہے گا میرا تیرے سے کوئی رشتہ ہی نہیں. ایسی موت مت مانگو جیسے بھاگا ہوا مجرم مانگتا ہے, ایسی موت مانگو جب جاؤ تو اللہ خوش ہو. جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے, مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے. کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے, جو معمور تھے وہ محل اب ہے سونے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. ختم بخاری کا زمانہ یاد آئے گا, جو سنگ گزرا ہے ایک پل ہمیشہ یاد آئے گا. ماشاءاللہ, بہت خوب. اللہ تبارک و تعالی مزید محنت کی توفیق عطا فرمائے. اب میں سابیہ شفیق کو دعوت دوں گا کہ وہ اپنے گروپ کے ساتھ اسٹیج پر تشریف لائیں اور ترانہ پیش فرمائیں. ختم بخاری کا زمانہ یاد آئے گا, جو سنگ گزرا ہے ایک پل ہمیشہ یاد آئے گا. ختم بخاری کا زمانہ یاد آئے گا, جو سنگ گزرا ہے ایک پل ہمیشہ یاد آئے گا. ختم بخاری کا زمانہ یاد آئے گا,
हेलो हेलो मुहतरम हज़रात, हम हेलो डिस्ट्रिक्ट पुंछ में रहते हैं और ये सरहदी डिस्ट्रिक्ट है। इस वजह से माइक का जो निज़ाम है ये सेंसिटिव माइक है। इसी वजह से ये बार बार जो है वो बग़ैर तारों के ये कनेक्टेड है, तो डिफेंस डिस्ट्रिक्ट की वजह से ये बार बार जो है वो दिक्कत खड़ा करता है। जैसे एक मोबाइल का टावर होता है, वो टावर को खींचता है तो मोबाइल में टावर आता है। इसी तरह हमारे बात इलाकों में टावर के साथ साथ कंट्रोलर भी लगे हैं कि इससे आगे नेटवर्क ना जाए। इस वजह से बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की वजह से ये माइक की हमारे यहाँ की दिक्कत नहीं है, ये उस डिस्ट्रिक्ट में रहने की वजह से ये जो है वो सेंसिटिव होने की वजह से ये बीच बीच में कहीं दिक्कत आ जाती है। इसलिए आप हज़रात जो है जिस तरह से आप संजीदगी के साथ शुरू से बैठे हुए हैं, उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आपका नमाज इशा इसी तरह से इंशाअल्लाह अपनी जगहों पर तशरीफ़ रखेंगे। फजज़ाकुमुल्लाहु तआला खैरल जज़ा। आवाज़ चेक कर लीजिए और अपना तराना शुरू कीजिए। ख़त्मे बुखारी का ज़माना याद आएगा, जो संग गुज़रा है एक पल हमेशा याद आएगा। ख़त्मे बुखारी का ज़माना याद आएगा, जो संग गुज़रा है एक पल हमेशा याद आएगा। अस्सलामु अलैकुम। अलविदा 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 साथियों, अलविदा साथियों, अलविदा साथियों। हम चले तुमसे होकर जुदा साथियों, साथियों, अलविदा साथियों। हम चले तुम लगा लोगे छोड़, व्रतों के सभी सिलसिले छोड़ दो, दुश्मनी बुग़्ज़ के काफ़िले छोड़। हंस दो ज़रा साथियों, हम चले विदा साथियों। कामयाबी के
اب ہلو 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 ہم سبھی کے لیے جب کبھی کرنا تم سب دعائیں ہمارے لیے ہم کو حاصل ہو تقویٰ بھری زندگی التجا ساتھیوں ہم چلے ساتھیوں الوداع ساتھیوں الوداع ساتھیوں ختم بخاری کا زمانہ یاد آئے گا جو سنگ گزرا ہے ایک پل ہمیشہ یاد آئے بخاری کا زمانہ یاد آئے گا جو سنگ گزرا ہے ایک پل ہمیشہ یاد آئے گا ماشاءاللہ بہت خوب. اللہ پاک مزید محنت سے مالا مال فرمائے، مزید ترقیات سے نوازے، علم و عمل کی دنیا سے مالا مال فرمائے. اب میں تقاریر کے لیے ادارے کے ایک چھوٹی سے طالب علم کو اسٹیج کی رونق بنانا چاہتا ہوں. عزیزم محمد طیب اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنی تقاریر سے سامعین کو مستفیض فرمائیں. ختم بخاری کا زمانہ یاد آئے گا جو سنگ گزرا ہے ایک پل ہمیشہ یاد آئے گا. ختم بخاری کا زمانہ یاد آئے گا جو سنگ گزرا ہے ایک پل ہمیشہ یاد آئے گا. بخاری کا زمانہ یاد آئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. کتاب فطرت کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتی، وجود لو قلم نہ ہوتا. یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی جو وہ امام الرسل نہ ہوتا. زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا. محترم سامعین، برادران دین، امت بہترین، خوشی ہوئی کہ نوجوانوں نے، پروانوں نے، دیوانوں نے، مستانوں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم
दो जहां के पैगंबर, नबियों के अक्सर, महबूब रब्बे अनवर, शाफी महशर, साक़ी कौसर, हमारे पैगंबर महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब्बा अब्दुल्लाह तक जिन जिन पुश्तों में मैं आया, और मेरी अम्मा हवा पाक से लेकर अम्मा आमिना तक जिस जिस खानदान में मेरी ज़ात आई, उस खानदान को खुदा ने सिना और बुराई से पाक रखा। हम खुदा को खुदा मानते हैं और मोहम्मद को मुस्तफ़ा मानते हैं। वो जुल जलाल है, ये आमिना का लाल है, वो हमारा रब है, ये शाह अरब है। उनकी रबूबियत है, इनकी नबूवत है, उनकी इबादत है, इनकी इताअत है, उनकी मग़फ़िरत है, इनकी शफ़ाअत है, उनकी खलक़त है, इनकी उम्मत है। मैं नबी को साइल मानता हूँ, मैंने नबी को अल्लाह से मांगते हुए देखा। तारीख़ ने पूछा इनको यतीम क्यों बनाया? फरमाया इनके सहारे तोड़कर इनका सहारा मैं खुद बन गया। बोला इनके अम्मा अब्बा दादा क्यों ले लिए? फरमाया इनकी तरबियत इनके माँ बाप नहीं करेंगे, इनकी तरबियत मैं खुद करूँगा। बोला इनको यतीम क्यों बनाया? फरमाया मेरी औरत गवारा नहीं करती, ये कहे अम्मा रोटी पका दे, बाबा लड्डू खिला दे, दादा चादर दिला दे। फरमाया पैगंबर जो कुछ भी मांगे मुझसे मांगे। ये जुमा का दिन हाथ उठाए मैं बारिश बरसाऊंगा, ये बूढ़ी बकरी पे हाथ फेरे में दूध बढ़ाऊंगा, जरा भीड़ के मुंह पे हाथ फेरे में चेहरा चमकाऊंगा, ये जाबे रज़ी अल्लाह अन्हु के खुजरों पे हाथ रखे मैं कर्जे उतारूंगा, ये अबू हुरैरा की अम्मा के लिए दुआ करे मैं कलमा पढ़ाऊंगा, ये बदर में सजदा करे मैं फतह नुसरत के झंडे लहराऊंगा, ये काबे का गिलाफ पकड़े मैं उमर फारूक को कलमा पढ़ाऊंगा। देख लेना मोहम्मद शफाअत का सजदा करेगा, मैं जन्नत के दर खोल दूंगा, ये मांगता रहेगा मैं देता रहूंगा। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो बुज़दिल बहादुर बन के, रज़ील शरीफ हो गए, रहज़न रहबर बन गए। क्यों ना कहूँ कोई मस्जिद को निकला तो नमाजी बन गया, झंडे के नीचे तलवार लेके गया तो गाजी बन गया, कुरान अच्छा पढ़ा तो कारी बन गया, काबे को देखा हाजी बन गया। लेकिन महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसने आपका चेहरा देखा सहाबी बन गया, मक्का मुकर्रमा बन गया, मदीना मुनव्वरा बन गया, अरब शरीफ बन गया। काला बिलाल बिकता हुआ गुलाम सैयदुल हब्श जूती समेत जन्नत का वारिस बन गया। वो सुबह नबी की सहर का उजाला, वो जिसने बहारों को सदियों में पाला, जिसको हक ने खुद आप सांचे में डाला, वो जिसने अंधेरों से हमको निकाला, वो बरकत का बरतो वो रहमत का चाला, वो आदम का ईसा सभी का हवाला। फलक चांद सूरज सितारे गवाह है, ज़मीं के हसी सब नज़ारे गवाह है। वो आया है जिसने जहां को संभाला, वो सबकी नज़ाकत उमूमों की माला, वो हर नूरी बशरी में बेहतर वबाला, जो समझे उसे कोई होश वाला, वो हर मौजज़े में हर नबी से आला, वो तक़वा में आशा में सबसे निराला। वो आदम ने अपनी निगाहों में देखा, वो तहलीक कुदरत के बागों में देखा, वो इज्जत में अव्वल, वो अज़मत में अव्वल, वो रिफ़ाअत में अव्वल, वो इफ़ाअत में अव्वल, वो शौकत में अव्वल, वो चाहत में अव्वल, वो कुदरत में अव्वल। यूसुफ से पहले, ईसा से पहले, यहया से पहले, वो तौहीद रब की सुनाने ही आया, वो उम्मत को सीने लगाने ही आया, वो आबाद करने जहां आ गया, वो सबकी खुशी का समा आ गया। खून आया वो किस्रा के किंगरे भी गिरे जा रहे हैं, यहूदी भी देखो मरे जा रहे हैं। खून आया तवज्जो, खून आया जमाले मुअल्ला कमाले ताला, निगाहों की जन्नत नबुव्वत का ताला। कोई नबी नहीं आ सकता मेरे आका के बाद, कोई नबी नहीं आ सकता। वो इब्ने याकूब भी थे, वो यूसुफ हसी, वो सुहा की सिफात मेरे मुस्तफा को ही मिली है। यही तो वजह है कि जब सैयदा आमिना की गोद में प्यारे आका तशरीफ लाए तो अम्मा आमिना देखकर कहती हैं ऐसा हसी मैंने आज तक नहीं देखा, ऐसा प्यारा मैंने आज तक नहीं देखा। थोड़ी देर के बाद अम्मा हलीमा आ गई। अम्मा हलीमा आके कहती हैं आमिना तुम कहती हो मैंने नहीं देखा, हलीमा आमिना तुम कहती हो मैंने नहीं देखा, तुमने तो सिर्फ कुरैशियों को देखा है, हाशियों को देखा है, अपने खानदान को देखा है। मुझसे पूछो मैं मुख्तलिफ कबाइल में जाती हूँ, ऐसा हसी मैंने आज तक नहीं देखा। थोड़ी देर के बाद अब्दुल मुत्तलिब आ गए। अब्दुल मुत्तलिब आके कहते हैं आमिना तुम
کہتی ہو میں نے نہیں دیکھا، حلیمہ تم کہتی ہو میں نے نہیں دیکھا، تم دونوں نے جو بھی دیکھا یہ تھوڑا سا زمانہ، یہ تھوڑا سا علاقہ، یہ تھوڑے سے لوگ دیکھے، مجھ سے پوچھو میں تجارت کے لیے شام کا سفر کرتا ہوں، عراق جاتا ہوں، لیکن ایسا کسی میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا، جبرائیل امین آ کے کہتے ہیں آمینہ تم کہتی ہو میں نے نہیں دیکھا، حلیمہ تم کہتی ہو میں نے نہیں دیکھا، بابا جی آپ کہتے ہو میں نے نہیں دیکھا، تم تینوں نے جو بھی دیکھا یہ تھوڑا سا زمانہ، یہ تھوڑا سا علاقہ، یہ تھوڑے سے قبائل دیکھے، مجھ سے پوچھو میں ارے نبی کو دیکھ کر آ رہا ہوں، میں نے آدم کو بیٹھ کے میدان میں روتے ہوئے دیکھا، میں نے نوح کو کشتی بناتے ہوئے دیکھا، میں نے ابراہیم کو آگ میں کودتے ہوئے دیکھا، میں نے اسماعیل کو چھری کے نیچے دیکھا، میں نے موسیٰ کو کوہ طور پہ رب سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا، ارے مجھ سے پوچھو میں ارے نبی کو دیکھ کر آ رہا ہوں، ایسا ہنسی میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ رب بولتا ہے ارے دنیا والوں تم سارے دیکھو تب نا جب میں محمد جیسا پیدا کرتا، مجھے اپنی جلالیت کی قسم ہے، مجھے اپنی ربوبیت کی قسم ہے، میں نے آج تک محمد جیسا پیدا نہیں کیا، میں نے وہ سانچہ ہی توڑ دیا جس سانچے میں نے اپنے محبوب کو پیدا کیا۔ جب سیدہ آمنہ کی گود میں پیارے آقا تشریف لائے، اماں آمنہ دیکھ کر کہتی ہیں، پہلے مسکراتی ہیں پھر رونے لگتی ہیں، آمنہ کیوں رو رہی ہو؟ کہتی ہیں کاش آج عبداللہ موجود ہوتے تو کیا ہوتا، سیر کو لے کر جاتے، باپ اپنے بچے کو سیر کو لے کر جاتے ہیں۔ اللہ عرش سے آواز دیتا ہے آمنہ پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ پریشان نہ ہو، یہ میرا محبوب ہے، الم یجدک یتیما فآویٰ، آمنہ یہ میرا محبوب ہے، عبداللہ موجود ہوتے تو سیر کو لے کر جاتے، مکہ کسی گلی میں، مکہ کسی وادی میں، آمنہ پریشان نہ ہو، یہ میرا محبوب ہے، اس سے سیر کے قابل تو ہونے دو، جب یہ سیر کے قابل ہو جائے گا میں اس انگلی پکڑ کر عرش کی سیر کروا دوں گا۔ میں ان شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیہ گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا، وما علینا الا البلاغ المبین۔ ختم بخاری کا زمانہ یاد آئے گا، جو سنگ گزرا ہے کہ ایک پل ہمیشہ یاد آئے گا۔ ختم بخاری کا زمانہ یاد آئے گا، جو سنگ گزرا ہے کہ ایک پل ہمیشہ یاد آئے گا۔ ختم بخاری کا زمانہ یاد آئے گا، جو سنگ گزرا ہے کہ ایک پل ہمیشہ یاد آئے گا۔ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی بچے کے مزید حوصلے بلند فرمائے۔ اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ادارے کے استاد محترم حضرت مولانا قاری ریاض صاحب کو دعوت اسٹیج دوں گا
کہ وہ آئے اور چند نعتیہ اشعار گنگنائے۔ ختم بخاری کا زمانہ یاد آئے گا، جو سنگ گزرا ہے ایک پل ہمیشہ یاد آئے گا۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ بسم الله۔ دنیا سے جدا یا رب انداز بیان دے دے، سرکار کی مدحت کو صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی زبان دے دے، سرکار کی مدحت کو قرآن کی زبان دے دے، تھوڑی سی جگہ مجھ کو مل جائے مدینے میں، ہاں تھوڑی سی جگہ مجھ کو مل جائے مدینے میں، کب میں نے کہا یا رب یہ کون مکان دے دے، کب میں نے کہا یا رب یہ کون مکان دے دے، کچھ دیر میں روزے کے سائے میں ٹھہر جاؤں، ہاں کچھ دیر میں روزے کے سائے میں ٹھہر جاؤں، بس اتنی مجھے مہلت اے عمر رواں دے دے، سرکار کی مدحت کو قرآن کی زبان دے دے۔ آخر شیخ سماعت فرمائیں۔ ایمان و محبت کا بس اتنا تقاضا ہے، ایمان و محبت کا بس اتنا تقاضا ہے، دل مانگے تو دل دے دے، جاں مانگے تو جاں دے دے،
خدا یا رب انداز بیان دے دے سرکار کی مدحت کو قرآن کی زبان دے دے سلام ختم بخاری کا زمانہ یاد آئے گا جو سنگ گزرا ہے کہ ایک پل ہمیشہ یاد آئے گا ختم بخاری کا زمانہ یاد آئے گا جو سنگ گزرا ہے کہ ایک پل ہمیشہ یاد آئے گا ختم بخاری کا زمانہ یاد آئے گا جو سنگ گزرا ہے کہ ایک پل ہمیشہ یاد آئے ختم بخاری کا زمانہ یاد آئے گا جو سنگ گزرا ہے کہ ایک پل ہمیشہ یاد آئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات علماء کرام، مہمانان گرامی قدر، آپ حضرات عصر کی نماز کے بعد سے نشست اول میں تشریف فرما ہیں اور تعلیمات کا مخصوص پروگرام سماعت فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری کو آج تقریب تکمیل قرآن بختم بخاری کے مبارک موقع پر اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے مالا مال فرمائیں. مہمانان گرامی قدر، نماز مغرب کا وقت قریب ہے اور آج ادارے کے مہمان خصوصی حضرت مفتی وسیم حبیب صاحب زیدہ مجدہ السامی بس 2-3 منٹ میں آپ حضرات کے سامنے تشریف فرما ہوں گے. نماز مغرب سے پہلے آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ اب آپ صفوں کی ترتیب کے اعتبار سے اپنی اپنی جگہوں پر کھڑے ہو کر پھر صفوں کی شکل میں بیٹھ جائیں گے اور جامعہ کے طلبہ سے گزارش ہے کہ وہ اپنے مہمانوں کو آگے جگہ دیں گے اور ہمارے طلبہ عزیز جلسہ گاہ کے آخری حصے میں تشریف لے جائیں گے. حضرات علماء کرام جو اسٹیج پر تشریف فرما ہیں ان سے بھی میری گزارش رہے گی کہ وہ بھی صف بندی کے ترتیب کے اعتبار سے انشاءاللہ جو ہے وہ تشریف رکھیں گے. کچھ ہی منٹوں کے بعد انشاءاللہ اذان کا عمل شروع ہوگا. جتنے حضرات یہاں گیلری میں کھڑے ہیں سب سے گزارش ہے کہ آپ جلسہ گاہ میں تشریف لے آئیں اور صفوں کی ترتیب کے اعتبار سے بیٹھتے جائیں تاکہ نماز کا عمل مکمل ہو سکے. طلبہ عزیز دائیں بائیں جانے کے بجائے جلسہ گاہ کے آخری حصے میں تشریف رکھیں اور اپنے مہمانوں کو آگے جگہ دیں. تمام مہمانوں سے میری گزارش ہے کہ وہ اپنے ساتھ لائے ہوئے سامان، خاص طور پہ جوتے اور چپل جن کے لیے بطور حفاظت تھیلیوں کا نظم کیا گیا ہے، آپ ان کی خود حفاظت کریں. طالبات سے، معلمات سے اور تمام خواتین مہمانوں سے بھی یہی گزارش ہے کہ اپنے جوتے چپل اور اپنے سامان کی خود حفاظت کریں. جامعہ کی ناظمہ عالمہ سائمہ فاروق طیباتی سلمہا اور جامعہ کی ناظمہ تعلیمات عالمہ سیدہ کلثوم فاطمہ طیباتی، ان دونوں سے میری درخواست رہے گی کہ یہ انعامی تقریب کے سلسلے میں جامعہ عائشہ میں منعقدہ تقریب کے موقع پر انعامات کی تقسیم کاری کے سلسلے میں متعلقہ معلمات کے ہمراہ نصب اور نسق کا خیال رکھتے ہوئے بروقت انعام کی ترتیب کو تقسیم کرنے کی کارروائی کو انجام تک پہنچائیں گی اور تمام معلمات
اور تمام طالبات اس سال الحمدللہ مغرب بعد آپ کے سامنے تفصیل آئے گی، ہر ایک کے لیے ناموں کا اعلان جامعہ کی ناظمہ تعلیمات عالمہ کلثوم فاطمہ طیباتی سلمہ کریں گی۔ جب جامعہ کے اسٹیج سے جامعہ کے فارغین کے لیے ناموں کا انعامی اعلان ہوگا، اسی موقع کے اوپر جامعہ عائشہ میں مائک بند کر کے وہیں پر مقامی آواز کے ساتھ آپ وہاں تشریف لائی ہوئی تمام فارغ طالبات، مومنہ، عالمہ اور حافظہ کورس کی تکمیل کرنے والی طالبات کی ماؤں اور بہنوں کی ردائے تکریم کے لیے، معلمات اور طالبات میں انعام کی تقسیم کاری کے لیے آپ وہاں اعلان فرمائیں گی۔ میری تمام اپنی ماؤں اور بہنوں سے یہ گزارش رہے گی کہ آپ نظم و نسق کا خیال رکھیں، جامعہ کی گیلریوں میں معلمات نگاہ رکھیں کہ کوئی طالبہ جلسہ گاہ سے باہر نہ ہو، اور وضو خانوں میں اپنی ضرورت کے مطابق فارغ ہو کر سیدھے اپنے جلسہ گاہ کے اندر آ جائیں، تاکہ آپ ختم بخاری اور ختم قرآن کی اس روح پرور تقریب سے مستفید ہو سکیں۔ اب نماز مغرب کا وقت قریب ہے، صف بندی بھی الحمدللہ ہو چکی ہے۔ اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام سے گزارش ہے کہ اس طرف تشریف لے آئیں گے تاکہ صف بندی کا یہاں بھی نظم ہو سکے۔ ہمارے مہمان مکرم تشریف لانے والے ہیں، آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اپنی اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں، تھوڑا سا اور پیچھے ہو جائیں گے، مصلی لگے گا یہاں تھوڑا سا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ حضرت تشریف لے آئے ہیں، دل کی عطا گہرائیوں سے ہم حضرت مفتی وسیم حبیب صاحب دامت برکاتہم کا استقبال کرتے ہیں، اور تمام مہمانوں سے میری گزارش رہے گی کہ وہ گیلریوں میں کھڑے ہونے کے بجائے جلسہ گاہ میں آ جائیں اور صفوں کے اعتبار سے اپنی اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں تاکہ نماز کا عمل مکمل ہو سکے۔ جزاکم اللہ۔ قاری یاسین سواج ٹائم ہو گیا آذان؟ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا